بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے، اس کا وقار بلند کیا ہے، اسے کوئی ایک شان نہیں بلکہ کئی شانیں دی ہیں۔ بے شک بیٹیاں تو محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اگر بیٹی کو کوئی اور نام دوں تو پھر میں بیٹی کو بیٹی کی جگہ پیار کہوں گا، میں اسے محبت کہوں گا، میں اس کو ہمدردی کہوں گا، میں اسے اپنی جان کہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیٹیوں والے تھے، تو اے بیٹیوں والوں آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹیوں والا بنایا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی رونق، ماں کا سکون، بھائیوں کی لاڈلی، ننیال اور ددیال کی شہزادی ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو جو تھا سو تھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شکر کرنے کے ان کے منہ بن جاتے ہیں اور شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اگرچہ منہ سے کچھ نہیں کہتے لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پر دل میں ملال محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بیٹی یا بیٹا جنم دینا میاں بیوی دونوں کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ میاں بیوی دونوں بے قصور ہیں۔ بیٹی یا بیٹا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہی مختار کل ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ دنیا کے کسی نبی، ولی، پیر یا دستگیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے جابر و ظالم بادشاہ، حکمران، سپہ سالار اور کتنے ماہر ڈاکٹر اور حکیم اولاد سے محروم رہے، کتنے لوگ بیٹے کے لیے ترستے رہے اور کتنے لوگ بیٹی کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، لہٰذا کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر منہ بنانا اور ناراضگی کا اظہار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، آپ نے مجھے بیٹی کیوں دی؟ بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا کافروں کی صفت ہے، چنانچہ قرآن مجید نے ان ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے، سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد بھی کیا ہم بیٹی کی پیدائش پر یہی کافرانہ رویہ رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یہ بہت پیار کرنے والی اور قیمتی چیز ہیں۔ بیٹیاں باعث نحوست یا کوئی ناپسندیدہ مخلوق نہیں۔ اگر بیٹیاں ناپسندیدہ مخلوق ہوتیں یا باعث نحوست ہوتیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں بیٹیاں پیدا ہی نہ ہوتیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ ان کا سوال ہوتا کیا صحیح سلامت پیدا ہوا ہے؟ کہا جاتا جی ہاں تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر کتنی پیاری خوشخبری سنائی ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک اس بیٹی کی کفالت کرنے والے کی مدد فرماتا رہے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ خود ہی مدد فرما دیں تو پھر اس کو کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت صرف بیٹی کے پیدا ہونے پر ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں تو بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منانا چاہیے، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو؟ فرمایا 2 لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہی ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ ایک ہی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، بلکہ بیٹی کی اچھی تربیت کرنے اور اس کی پرورش اور شادی وغیرہ کے معاملے میں جو بھی معاشی یا معاشرتی پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر جنت میں اپنی صحبت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس نے ہر ایک بیٹی کو ایک ایک کھجور دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی، لیکن اس کی دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور بھی اس سے لینا چاہی، بس اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں کو دے دیے۔ مجھے اس عمل نے تعجب میں ڈال دیا، اور جب میں نے اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تعجب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام میں اس تفریق کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح بیٹا والدین کے لیے نعمت اور ان کے پیار کا مستحق ہے، اسی طرح بیٹی ان کے لیے رحمت اور ان کے پیار کی مستحق ہے۔
اس فرق کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں پر خصوصی شفقت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو پھر بیٹیوں کی پیدائش سے ہم کیوں پریشان ہوں؟ ان کے وجود کو ہم کیوں بوجھل سمجھیں؟ ان کی پیدائش سے دل تنگ کیوں ہوں؟ اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش سے ہم کیوں تہی دامنی کا ثبوت دیں؟ بالخصوص جبکہ اسلام نے ان کی پیدائش کو مصیبت و ذلت سمجھنے سے منع کیا ہے اور اسے کافروں اور مشرکوں کا فعل اور ان کا شعار قرار دیا ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلام میں بیٹی کے مقام کو سمجھیں، والدین اپنی بیٹیوں کو اللہ کا خاص تحفہ سمجھیں، ان کی شان عظمت کو جانیں، اسی کے مطابق ان سے سلوک کریں۔ بیٹیاں اپنے مقام پر رب کا شکر ادا کریں اور ایسی ہی بیٹی بن کر دکھائیں جیسی اسلام کو ان سے توقع ہے۔ اسی طرح شوہر، ساس، سسر اور ان کے خاندان والے اپنے گھروں میں لائی گئی دوسروں کی بیٹیوں کے متعلق یاد رکھیں کہ بہت ہی قیمتی متاع ان کے سپرد کی گئی ہے۔ ماں باپ نے اپنے کلیجہ ان کے حوالے کیا ہے، اس کا خیال کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو طرز عمل آپ کریں گے وہ ہی آپ کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ کیا جائے گا، لہٰذا اپنے لیے کانٹے نہ بوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔